لا الہ الا انت سبحانک الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم مسلمان مومن بندے کی نشانی اور علامت جس کو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ قرآن مقدس نے یہ وضاحت فرمائی کہ مومن مسلمان بندہ وہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی اور اس کی حیات میں جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس کے ایمان کی حیثیت سے وہ سارے جہان کے فیصلے تو ٹھکرا سکتا ہے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرانے کی اجازت اس کا ایمان نہیں دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی مومن ہو سکتا نہیں۔ کب تک نہیں ہو سکتا؟ حتی اکون الیہ احبا، یہاں تک کہ جب سارے جہان حتیٰ کہ ماں باپ بیوی جائیداد جاگیر والناس اجمعین، ساری دنیا اور ساری مخلوق سے سب سے زیادہ اگر اپنے دل میں محبت میں امام الانبیاء کی پیدا نہ کریں تو اس وقت تک لا یؤمن، ایمان کبھی نہیں آ سکتا۔ معلوم ہوتا ہے فیصلہ اللہ کا بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہوتا ہے،
اور اللہ کے پیغمبر کا بھی فیصلہ برحق وہی ہوتا ہے جو اللہ کا قرآن میں فیصلہ برحق ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت تک کوئی ایماندار ہو سکتا نہیں اور نہ ہی اسلام کی محبت دل میں پیدا ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلہ کو مقدم نہ رکھے بندہ۔ اس لیے تو قرآن مقدس کے 5ویں سپارے میں اللہ نے خود فرمایا ہے فلا و رب کا، بڑا عجیب انداز اللہ نے رکھا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فلا و رب کا، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے۔ حالانکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر ایک اپنے محبوب پیغمبر سے اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا فلا و رب کا، اے میرے امام الانبیاء پیغمبر، میں آپ کا رب ہوں، مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے۔ لا یؤمنون، اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کو اللہ کا جج اور اللہ کا فیصل اور حاکم تسلیم نہ کریں، اس وقت تک لا یؤمنون، ایمان ان کے اندر آ سکتا نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کا وکیل اور اللہ کا جج اور قاضی بن کے آیا ہے تو امام الانبیاء محبوب پیغمبر بن کے آئے ہیں۔ اس لیے فیصلہ اللہ کا بھی سچا اور فیصلہ اللہ کے رسول کا بھی سچا۔ مسلمان مومن اس وقت تک بندہ بنتا ہے جب اللہ کے فیصلہ کو بھی مانے اور اللہ کے رسول کے بھی فیصلہ کو برحق مانے، وگرنہ ایمان کہتا ہے میں تیرے دل میں کبھی نہیں آ سکتا، اسلام کہتا ہے تیرے دل میں میں کبھی نہیں رہ سکتا جب تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلہ کو حق نہ سمجھے۔ اور جہاں اللہ کے رسول کا فیصلہ اور آواز اور اللہ کا آواز اور اللہ کا حکم و فیصلہ آ جائے، وہاں اگر کوئی سوچنے لگ جائے کہ میں پتہ نہیں عمل کروں یا نہ کروں یا بعد میں کروں، اللہ فرماتے ہیں سوچنے سے ایمان نہیں آئے گا۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کا نمبر ہے وہاں بغیر سوچے سمجھے ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اساں اپنی زبان وچ آدھے ہیں نا سوچی پیا تے بندہ گیا، تو دنیاوی لین دین اور معاملات میں سوچنا ضروری ہے۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی قضا اور فیصلہ آ جائے وہاں پر سوچنے کی اجازت نہیں، بغیر سوچے سمجھے ایمان رکھنا ضروری ہے وہاں۔ اللہ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، نام ان کا ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ۔ یہ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، تعلیم سیکھتے، روزانہ سنت رسول اللہ کا مقام سیکھتے، قرآن مقدس کی عظمت سیکھتے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوتا، پھر تعلیم سیکھ کر نبی علیہ السلام سے سنت نبویہ کا علم سیکھ کر واپس چلے جاتے۔ ایک دن نبی علیہ السلام ان کی خدمت میں حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو تعلیم بھی سکھلائی، سنت نبویہ کا علم بھی سکھایا، قرآن کا علم بھی سکھایا۔
جس وقت سبق پڑھ لیا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استاد کے پاس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بڑی محبت اور شفقت کی نگاہ سے اس صحابی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیسا خوش نصیب صحابی ہے جس کے چہرے کی طرف امام الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الرسل، امام المصدقین پیغمبر، امام الاولین والآخرین پیغمبر اپنی محبت اور شفقت کی نگاہ سے اس صحابی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ دیکھ کے فرمایا الا تتزوج یا جلیبیب، او میرے صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ، یار یہ تو بتلا کہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ الا تتزوج، شادی کیوں نہیں کرتا؟ صحت مند بھی ہے، جوان بھی ہے، سارے اسباب بھی موجود ہیں، مگر پھر بھی شادی کیوں نہیں کرتا؟ او میرے یار اور میرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی مکرم نے اس صحابی سے دریافت فرمایا، صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا تعلق انصاریوں کے ساتھ تھا، مالدار بھی نہیں، بہت بڑے غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے صحابی، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ جاگیر ہے، نہ کوئی بہت بڑا معروف اور مشہور خاندان ہے، نہ کوئی اور عہدہ ہے، نہ کوئی منصب ہے، صحابی رسول کے پاس ایک ادنا غلام ہے، ایک غیر معروف بندہ ہے، حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول نے جب ان سے پوچھا یار تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب کو رشتہ کون دیتا ہے کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں؟ میرے پاس مال بھی نہیں، دولت بھی نہیں، مکان بھی نہیں، میرے پاس اونچا خاندان بھی نہیں، نسب نامہ بھی نہیں، منصب بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ چیز نہیں ہے یا رسول اللہ، اگر میرے دل میں کوئی چیز ہے تو یا رسول اللہ آپ کی محبت موجود ہے اور کچھ نہیں ہے سوائے آپ کی محبت کے، اللہ ہی جانتا ہے یا رسول اللہ میرے دل میں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا الا تتزوج یا جلیبیب، شادی کیوں نہیں کرتے میرے صحابی؟ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے صحابی سے پوچھا، مگر 3 مرتبہ صحابی نے یہی جواب دیا کہ میرے پاس کرنے کی طاقت نہیں ہے، مجھے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار بھی کوئی نہیں ہے، میں خوبصورت بھی نہیں، خوبصیرت بھی نہیں، اور میرے پاس کوئی ایسے اسباب بھی نہیں ہے کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے کہ مجھے رشتہ دے دیں، اس لیے میرے پاس یا رسول اللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے مجھے رشتہ مل جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر توجہ کرنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا یار گھبرا نہیں، یار گھبرا نہیں، لا تحزن، گھبرا نہیں، غمگین نہ ہو، تیرے اندر جو محبت رسول ہے،
تیرے اندر جو میں امام الانبیاء پیغمبر کی محبت و الفت موجود ہے، اللہ کی قسم ہے محبت رسول کی وجہ سے اللہ تجھے ہر معاملے میں کامیاب فرما دیں گے، لہذا گھبرا نہیں۔ اذهب الى ذاک البیت، اس طرح کر چلا جا، یہ جو سامنے مکان اور گھر نظر آ رہا ہے، من الانصار، یہ فلانے میرے صحابی کا گھر ہے، اس کے گھر چلا جا اور وقل لهم، ان کو جا کے کہنا، یبلغکم السلام رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر تمہیں سلام فرما رہے ہیں، اور ان کو جا کے پیغام دے اور کہے کہ قل یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر تمہیں فرما رہے ہیں، زوجنی زوجونی ابنتکم، اپنی بیٹی کا نکاح، اپنی بیٹی کی شادی میں صحابی کے ساتھ کر دو۔ اللہ کے رسول نے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کو، نوجوان صحابی ہیں، فرمایا اس طرح میرا پیغام جا کے اس صحابی انصاری کے گھر پہنچا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام صحابی کے دل پہ پکا ہو گیا، جیسے جیسے اللہ کے محبوب نے بتایا ویسے اس نے آگے بھی بتانا تھا۔ یہی حالت ہوتی صحابہ کرام کی، جو چیز امام الانبیاء محبوب پیغمبر کی مقدس مبارک زبان سے نکلتی، صحابی رسول ہو بہو اسی طرح یاد کرتے تھے، اس کے اندر ہیرا پھیری یا تبدیلی قطعاً نہیں کرتے، حتیٰ کہ اگر ایک لفظ کی بھی تبدیلی آ جاتی تو اللہ کے پیغمبر اس صحابی کو منع فرما دیتے کہ فلانا لفظ تیرا غلط ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے جیسے دین کا مرکز پیغمبر کا وجود بن کے آیا ہے، ایسے دین کے مینار اور مرکز بن کے آئے ہیں تو اصحاب پیغمبر بن کے آئے ہیں۔ جہاں دین امام الانبیاء سے ملا ہے، وہاں دین پیغمبر کے صحابہ سے بھی ضرور مل جاتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام یہ انصاری صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ لے کر چلے گئے، وہاں پہنچ گئے، اس گھر کے اندر دستک دی ہے، بندہ باہر نکلا ہے، حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ سلام دعا کر کے کہنے لگے، یبلغکم السلام، میں تمہارے پاس خود چل کر نہیں آیا، بلکہ میں قاصد ہوں امام الانبیاء پیغمبر کا، اور پیغام بھی اپنا نہیں لے کر آنے والا، میں پیغام بھی امام الانبیاء کا سنانے والا ہوں، اور قاصد بھی بن کے آیا ہوں امام الانبیاء پیغمبر کا۔ جب صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے ان کو بتلایا کہ یقول رسول اللہ یبلغکم السلام، اللہ کے پاک پیغمبر تمہیں سلام دے رہے تھے، وہ انصاری صحابی مکان کا مالک اتنی مسرت اور خوشی کے اندر آ گیا کہ اسی وقت اونچی آواز سے اپنے گھر والوں کو کہنے لگ گیا کہ جناب اتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا اللہ کے رسول نے ہمارے اوپر سلام بھیجا ہے، اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہے؟ وہ خوشی اور مسرت کے اندر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بوسہ دینے لگ گیا اور چومنے لگ گیا کہ یہ میرے محبوب پیغمبر کا غلام ہے، پیغمبر کا قاصد بن کے آنے والا ہے اور پیغمبر کا پیغام لے کر آنے والا ہے۔ جس وقت اس خوشی کی لہر دوڑ گئی ان کے گھر کے اندر، سارے اہل خانہ گھر والے خوش ہو گئے کہ آج تو ہمارے اوپر پیغمبر
पैगंबर सलाम भेज रहे हैं। इसी बात को तो अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया है। अल्लाह करीम फरमाते हैं इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिर रहमा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे पैगंबर, जो भी आपका गुलाम और सहाबी, चाहे मुहाजिरीन में से हो या अंसार में से हो, जो भी आपकी खिदमत आलिया में पहुंच जाए, आपके पास कोई अदना गुलाम आ जाए, मेरा पैगंबर उसके सलाम करने से पहले मैं अल्लाह के सलाम उस पर भेज दिए कर। अल्लाह करीम ने भी यही पैगंबर को तरीका सिखलाया है। नबी अलैहिस्सलाम का जब पैगाम उनको सुनाया जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु ने, वो बड़े खुश हो गए। अंसारी साहबी हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा यार खुश तो हो रहे हो मगर अगली बात तो सुन ले, वो भी पैगंबर का पैगाम है। उसने कहा कौन सी बात है? अल्लाह के रसूल के सहाबी ने कहा मेरे इमामुल अंबिया महबूब पैगंबर ने पैगाम भेजा है कि ज़व्वजूनी इब्नतकुम, अपनी बेटी का रिश्ता मैं सहाबी को देना है, तुमने अपनी बेटी की शादी मैं हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ करवा दो। यही पैगंबर का पैगाम है। वो मालिक मकान अंसारी था, उसने सुनकर कहा चलो ये भी पैगाम भी तेरा ठीक है मगर मैं अपने सर पे फैसला नहीं कर सकता, पहले मैं अपने घर वालों से पूछ लूं, अपनी घर वाली से फैसला कर लूं, फिर आके तुझे मैं बतलाता हूं। वो दौड़ के गया अपने घर के अंदर जाके अपनी घर वाली से बीवी से मशवरा किया कि ऐसे ऐसे पैगाम लेकर आने वाला हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी है और पैगंबर का फरमान सुना रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है, फैसला पैगंबर ने फरमाया है, पसंद पैगंबर ने हमारी बेटी को फरमाया है और उस बेटे को पसंद फरमा के लड़के जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म पैगंबर ने फरमाया है कि अपनी बेटी की शादी हजरत जुलैबीब से करवा दो। जिस वक्त उस अपनी घरवाली से मशवरा करने लग गया, उसकी घरवाली ने जब हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा तो फौरन कहने लग गई रब्बे काबा की कसम है मैं हरगिज़ अपनी बेटी इसको नहीं दूंगी, मैं देने के लिए तैयार, ये तो खूबसूरत भी नहीं और फिर न इसके पास माल है, न दौलत है, न मकान है, ये तो झोपड़ी के अंदर रहने वाला है, जिसका अपना खुद मकान नहीं वो मेरी बेटी को कहाँ रखेगा। माँ थी चूंकि वालिदा को हर मामलात का इल्म होता है अपनी बेटी के, इसलिए कहने लगी मेरा फैसला ये है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता इसके निकाह में नहीं दे सकती। जो ये बात कही उधर से उनकी पाकीज़ा और बाहया बाप पर्दा बेटी घर के अंदर माँ बाप की गुफ्तगू सुन रही है। वो नौजवान लड़की भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलाम है मगर वो अपने माँ बाप की गुफ्तगू सुनकर बड़े हैरान और मुताज्जब हो रही है। जिस वक़्त माँ का फैसला सुना उसने कि मेरी माँ ने पैगंबर का पैगाम, पैगंबर का हुक्म लेकर आने वाला है बंदा, मगर मेरी माँ ने मेरे इमामुल अंबिया पैगंबर के फैसले को वापस लौटा दिया है। इसलिए पैगंबर का फैसला तो बड़ा आला होता है मगर नौजवान लड़की, हालांकि नौजवान लड़की जो बाहया बापर्दा होती है वो कभी जुबान से नहीं कहती कि मेरी शादी फलां जगह पर करो, मुझे
فلاں بندہ پسند ہے، کیونکہ اس کے حیا کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس با حیا با پردہ کسی کی دی بیٹی کی زبان پر پیرا اللہ رکھ دیتے ہیں، اس کے حیا کے تقاضے کی وجہ سے اس کی زبان سے کوئی یہ الفاظ نکلتے نہیں ہیں۔ مگر جب اس نے دیکھا اس نوجوان لڑکی نے کہ پیغمبر کا فیصلہ واپس میری ماں لوٹا رہی ہے، فوراً اٹھ کھڑی ہوئی کہنے لگی میری اماں تو غلط کر رہی ہے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آ جائے، فیصلہ پیغمبر کا آ جائے، اس اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام اور فیصلے کو واپس نہیں لوٹاتے۔ میں خود تمہیں کہہ رہی ہوں اتردون رسول اللہ امرہ، اللہ کے رسول کے امر اور حکم کو کیوں واپس لوٹا رہی ہے؟ اور میرا ایمان یہ ہے کہ مجھے ادفعونی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیٹی کو پیغمبر کے حوالے کر دو محمد الرسول اللہ کے۔ میرا ایمان یہ ہے فإنہ لن یضیعنی، نبی علیہ السلام مجھے ضائع نہیں فرمائیں گے، مجھے کہیں پہ رسوا اور ذلت کی ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ آخر میں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس لیے جہاں اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا ہے جلدی کرو مجھے پیغمبر کے حوالے کر دو، وہ جہاں چاہے میری شادی کر دیں، میرا نکاح کر دیں، میں پیغمبر فیصلے اور پیغام کو لوٹا نہیں سکتی۔ قربان جائیے نوجوان لڑکی ہے مگر دل میں محبت پیغمبر کی زیادہ ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، جاگیر اور دولتوں سے بھی محبت دل میں زیادہ ہے۔ کہنے لگی مجھے فوراً پیغمبر کی سپرد فرما دو۔ چنانچہ اللہ کے رسول کو جب علم ہوا کہ فلاں انصار کی بیٹی با حیا اور با پردہ نے ایسے ایسے میں پیغمبر سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دو، اللہ کے پیغمبر کی مرضی، جہاں میرا نکاح فرما دیں، جہاں میری شادی کر دیں، میں مومنہ مسلمان عورت راضی ہو جاؤں گی۔ نبی علیہ السلام نے جس وقت ان کی یہ کیفیت سنی، فیصلہ سنا، امام الانبیاء پیغمبر نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے فرما کے اس نوجوان لڑکی کے لیے دعا فرمانا شروع فرما دی۔ اور ایسے اس نوجوان لڑکی نے فیصلہ نہیں کیا بلکہ اللہ کے قرآن کی سمجھ اس کو اللہ کریم نے دی تھی، اور اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے اپنی امی جان کے سامنے کہنے لگی اے میری امی جان، تیرا فیصلہ تو اپنی جگہ پہ ہے کہ تو اپنی بیٹی اس فلاں بندے کے نکاح میں نہیں دے سکتی، مگر میں نوجوان لڑکی کا پیغام بھی سن میری امی جان، اس لیے کہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ یہی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، سورت کا نام ہے سورہ احزاب، اللہ کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اس نے کہا جناب میری امی جان، ایک طرف تیرا فیصلہ ہے، ایک طرف رب کے قرآن کا فیصلہ ہے، تیرا فیصلہ تو میں قربان کر سکتی ہوں مگر اللہ کے قرآن کا فیصلہ میں ٹھکرا نہیں سکتی۔ رب کے قرآن کا فیصلہ یہ ہے، کوئی مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، اللہ کریم نے قرآن کے اندر فرمایا ہے جہاں اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے رسول کی قضا اور فیصلہ آ جائے، اللہ کا پیغام بھی آ جائے، اللہ کے رسول کی آواز و پیغام آ جائے، اللہ کے قرآن نے کہا اس مومن مرد یا مومنہ عورت کے لیے یہ جائز بھی نہیں، ان کے لیے اختیار بھی نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو واپس ٹھکرا سکیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، جس نے بھی اللہ کا فیصلہ ٹھکرا دیا، اللہ کی بھی نافرمانی کی، اللہ کے پیغمبر کی بھی نافرمانی کی، فقد ضل
يضل ضلالا مبینا، وہ بندہ دور کی گمراہی کے اندر جا پڑا ہے، ہدایت و ایمان اس کو نہیں مل سکتی، ایمان و ہدایت ملے گی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننے کے اندر نصیب ہوگی۔ نوجوان لڑکی ہے مگر فیصلہ آگے رکھا ہے تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ آگے رکھا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ماں باپ سے میں الگ ہو جاؤں گی، جدا ہو جاؤں گی، یہ دیکھا ہے کہ پیغام لے کر آنے والا جو ہے وہ پیغام کس کا سنا رہا ہے۔ پیغام سنانے والے کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ خوبصورت ہے یا اس کے پاس مال ہے یا نہیں، دولت ہے یا نہیں، مکان ہے یا نہیں، بلکہ اس نوجوان لڑکی نے یہ سوچا کہ یہ پیغام سنانے والا پیغام کس ہستی کا سنا رہا ہے، اس لیے اس کو سمجھ کر کہنے لگی میری جان اور میری ساری زندگی بھی قربان ہو جائے امام الانبیاء پیغمبر کے اوپر، اس لیے جو پیغام نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے میں اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے دین اسلام کے اندر اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز بندے سے قضا ہو جائے تو میرا ارادہ اور میری سوچ یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی اس کی قضا دیتا رہے، پھر اس کی قضا کبھی پوری ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے، نبی علیہ السلام نے حاضری لگانا شروع فرمائی، لگاتے لگاتے فرمایا فَأَيْنَ أُبَيْ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ جب ان کا نام آیا ہے حاضری کے اندر تو وہ ستون کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ان کی جگہ پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کا نام سنا ہے، جب اللہ کے رسول نے اس صحابی حضرت ابی ابن کعب کا نام لیا ہے تو پیغمبر کی آواز صحابی کے کانوں پر پڑی ہے کہ نبی علیہ السلام تو مجھے بلا رہے ہیں، اس لیے میری مجبوری ہے، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ فوراً نماز کے اندر اللہ پاک سے دعا کرنا شروع کر دی ہے اور کہتے ہیں اللہم صلاتک و نداء رسولک، اے میرا اللہ ایک طرف تیری آواز تیرے عبادت ہے اور دوسری طرف تیرے پیغمبر کی آواز ہے، اگر پیغمبر کی آواز پر لبیک نہیں کہتا تو تب بھی نافرمان بنتا ہوں، اگر تیری عبادت نماز والی چھوڑتا ہوں تب بھی نافرمان بنتا ہوں، یا اللہ تو ہی فیصلہ فرما۔ کوئی جلدی سے فوراً جلدی سے نماز پھیر کے سلام پھیر کے نماز مکمل کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں نے تجھے آواز دی ہے تو کہاں تھا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کنت فی الصلاۃ، میں تو اللہ کی نماز کے اندر پابند کھڑا ہوا تھا، آپ کو جواب نہیں دے سکتا تھا، میں نماز کے اندر مصروف تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے نماز کے اندر مصروف تھا، مگر اللہ پاک کا پیغام، اللہ کا فیصلہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ بھی سماعت کر لے۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر سورہ انفال کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، او ایماندارو جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں آواز دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو، کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز کو ٹھکرانا نہ، قضا مت کرنا۔ اس لیے باقی نماز جو تم پڑھ رہا تھا میرے صحابی وہ اللہ کی عبادت بر رکھا ہے، مگر نماز ٹوٹ جائے تو نماز کی قضا ہو سکتی ہے۔
पैगंबर की आवाज पे लब्बैक अगर वक्त पे बंदा ना कहे, सारी जिंदगी उसकी कज़ाएं देता रहे। पैगंबर की टूटी हुई आवाज कभी बंदा कज़ा मुकम्मल नहीं कर सकता। मालूम होता है जहां अल्लाह का भी फैसला आ जाए, अल्लाह के पैगंबर का फैसला आ जाए, वहां बिल्कुल बेफिक्र के मानना जरूरी होता है। हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में हाजिर हुए और नौजवान लड़की भी हाजिर हो गई अंसारियों में से। नबी अलैहिस्सलाम ने उन दोनों का निकाह भी पढ़ाया, शादी करवा दी। जिस वक्त जाने लगे वो खुशकिस्मत इंसान, उन दोनों उस जोड़े के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा के दुआ फरमाए हैं। और ये मेरा ईमान है जिसके बारे में इमाम उल अंबिया पैगंबर दुआ फरमा दे, वो बंदा कभी बंदा गैर आबाद नहीं हो सकता, वो बंदा कभी उसकी जिंदगी में बेबरकती नहीं आ सकती। जिसके हक में इमाम उल अंबिया पैगंबर दुआ फरमा दे, अल्लाह के रसूल ने हाथ ऊपर की और फरमाया अल्लाहुम्मा सुब्बल खैर अलैहा सुब्बन कसीरा वला तजअल ऐशा कद्दन। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल मजमाउज़ ज़वाइद के अंदर ये वाक़या मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ इन दोनों इस जोड़े की जिंदगी के अंदर तू खैर कसीर अता फरमा अपनी रहमत के खजानों से, और वला तजअल ऐशा कद्दन, इन दोनों की जिंदगी कभी अल्लाह मुशक्कत में न डालना, इन दोनों की जिंदगी में बरकत का नुज़ूल फरमाना। बस पैगंबर की दुआ थी, रिसालत पैगंबर की दुआ पैगंबर की दरबार से मिली है। अल्लाह करीम फरमाते हैं चंद दिन गुजरे थे तो गरीब वो बिल्कुल हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु, मगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ऐसी लगी कि रावी कहता है फकानत मिन अक्सर मिनल अंसार, सारे अंसार कबीले में से सबसे ज्यादा मालदार औरत ये वो हजरत जुलैबीब की घर वाली बन गई है। फकानत अक्सरा मालन फिल अंसार, नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई उस नौजवान लड़की के हक में, हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु के सहाबी के हक में, उस जोड़े के हक में नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। चंद दिन गुजरे अल्लाह ने ऐसी बरकत नुज़ूल फरमाई बरक़ात का कि वो रावी कहता है जितने अंसार मालदार थे उन सब में से मालदार हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे ज्यादा बढ़ गए। हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम को बड़ी मोहब्बत हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थी। ये सब कुछ इसलिए था कि उस सहाबी को पैगंबर के साथ मोहब्बत ज्यादा थी, और उस नौजवान अंसारी लड़की ने चूंकि अल्लाह के रसूल के फैसले को बरहक समझा और अपनी माँ और बाप के फैसले को अलग ठुकरा दिया, मगर रिसालत दरबार पैगंबर का फैसला वापस हटाया नहीं, इसलिए अल्लाह के पैगंबर ने उसके हक में बरकत की दुआ फरमाई। हत्ता कि हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी जिस वक्त एक जंग हुई, जंग के अंदर जब जंग खत्म हुई नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा किराम को हल तफ़क़िदूना मिन अहदिन, और देखो सहाबा किराम कौन कौन सहाबी शहीद हो गए हैं। सहाबा किराम ढूंढते रहे, कहने लगे फलाना नहीं है, फलाना भी नहीं है, फलाना सहाबी भी शहीद हो गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यार जिसके बारे में मैं कह रहा हूं तुम्हें वो समझ नहीं आ रही, फिर तलाश करो कौन बंदा शहीद हुआ है और कौन नहीं हुआ। जब सहाबा किराम तलाश करते रहे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हल अफ़क़िदु, तुम जिस चीज को तलाश कर रहे हो वो और चीज है, मैं पैगंबर जिस चीज को गुम पा रहा हूं वो हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं। चुनाचे अल्लाह के रसूल तलाश करते करते देखा कि हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु एक लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, वहां हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए हैं और उनके आसपास 7 या 8 काफिर भी मरे पड़े हैं, मुर्दार हुए पड़े हैं। हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी भी वहां पर शहीद हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने मैयत
اور لاش پہچان لی. فرمایا یہی تو حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ صحابی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے نے معلوم ہوتا ہے 8 کافروں کو قتل کیا ہے، چونکہ اس کے ارد گرد وہ پڑے ہوئے تھے 8-7 کافر. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے 7 اور 8 کافروں کو قتل کیا ہے، مارا ہے، جہنم فی الواصل کیا ہے، مگر ثم قتلوہ، پھر یہ خود اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے. یہ خود اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں بازوں سے، اپنے دونوں ہاتھوں مبارک سے اس صحابی کے جسم اور لاش کو اٹھایا. یہ کوئی خوش قسمتی تھوڑی تو نہیں، دونوں اللہ کے رسول کے ہاتھ. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری محبت اس کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، اس لیے کوئی اور صحابی اس کی لاش کے قریب مت آئے. خود اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک، ہاتھ مبارک دونوں بازو کے اوپر اٹھایا اس کی لاش کو اور اٹھا کر لے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو دفن بھی فرمایا قبر کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں مبارک سے ان کو رکھا قبر کے اندر. جب دیکھا نا شہید ہو گئے تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کہ یہ ھذا منی و انا منہ، ھذا منی و انا منہ، یہ صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. ھذا منی و انا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں، ایسا مطلب اس کی محبت میرے ساتھ تھی اور میری محبت اس صحابی کے ساتھ تھی. یہ جملہ بڑا شاہکار جملہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر حضرت حسین کے بارے میں یہ لفظ استعمال فرمایا ہے تو باقی تمام صحابہ کرام کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ مجھ سے ہیں، میں صحابہ سے ہوں. کیا مطلب؟ جتنی محبت صحابہ کے دلوں کے اندر ہے میری، اتنی محبت میرے دل کے اندر صحابہ سے ہے. میرا تعلق صحابہ سے ہے، صحابہ کا تعلق میرے ساتھ ہے. اس لیے یہ جملہ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ صحابی، انصاری صحابی کے لیے قیامت تک محفوظ رہ جائے گا حدیثی کتابوں کے اندر کہ اللہ کے رسول نے یہ تمغہ اور یہ وہ معروفیت اور یہ مشہوریت اس صحابی کو دی کہ جو کسی اور صحابی کو الگ تھلگ نہیں فرمائی. اس لیے فرمایا ھذا منی و انا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں اس صحابی سے ہوں. کیا مطلب ہے؟ اس کا جنازہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا بھی پڑھاتے رہے، اور جس کا جنازہ پیغمبر پڑھا لے اس کی مغفرت تو یقینی ہو گئی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کا یہ اعلان صحابہ کے بارے میں ہے اور صحابہ کا اعلان نبی کے بارے میں ہے. معلوم ہوتا ہے فیصلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ دل کے اندر محبت اتنی زیادہ ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے. اللہ فرماتے ہیں سارے جہان کے فیصلوں کو تو لوٹا دو، مگر جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ اور آواز آ جائے اس کو ٹھکرانے کی اجازت نہ مسلمان کا اسلام دیتا ہے، نہ مومن کا ایمان دیتا ہے، نہ پیغمبر کی شریعت دیتی ہے. اللہ پاک اسی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا